जिंदगी, जवानी, बुढ़ापा, मौत, इनमें से हर एक कब्र में एक आदमी आराम कर रहा है। वो भी किसी जमाने में बिल्कुल हम और आप जैसा था। क्या मालूम वो भी जैसे आप अभी दस्तावेजी फिल्म देख रहे हैं, किसी जमाने में वो भी दस्तावेजी फिल्म देखते हों। वो सुबह सवेरे नींद से जागते, अपने हाथ मुंह धोते, नाश्ता करते और स्कूल या ऑफिस जाया करते हों। इनमें से हर एक के दोस्त और रिश्तेदार हुआ करते थे जिनसे उन्हें मोहब्बत होती थी, और क्या मालूम उनमें से कुछ लोगों के लिए नमूना थे। वो लोग घर, गाड़ी और जरूरी अशिया रखते थे जिनकी कीमत उनको अदा करनी थी। वो भी फारे वक्त में कोई खुशी या जश्न मनाया करते थे जो मुसर्रत का बाइस होता था। क्या मालूम कभी भी उनके जहन में ये बात आई ही न हो कि जिस तरह हम जश्न मनाते हैं, एक दिन हमारा जनाजा भी पढ़ा जाएगा। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हर एक ने आखिर में उसको मिलना है जो उसको उसकी मौत की खबर देगा। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और फिर हमारी तरफ लौट आएगा। मादी दुनिया की हकीकत जिंदगी। हम ऐसे जहां में जिंदगी बसर कर रहे हैं जो एक मुनज़्ज़म और मखसूस औकात-ए-कार और कंप्लीट सिस्टम पर मुश्तमिल है, इस तरह से कि एक ज़हीन आदमी के लिए इसके एक हिस्से को भी जानना मुश्किल हो जाता है। साइंसदानों का यह ख्याल है कि लाखों कहकशां इस दुनिया में रहती हैं और जिस सर्कल में जमीन आती है वो दूसरी कहकशाओं के मुकाबले में एक छोटे से टुकड़े के बराबर है। सिर्फ जमीन के गिर्द 250 करोड़ सितारे मौजूद हैं और सूरज उनमें से सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। जिस जमीन पर हम जिंदगी बसर करते हैं उसका हजम दुनिया में दूसरों के मुकाबले में गंदम के दाने से भी छोटा है। अब एक इंसान इस वसी और बड़ी जमीन में क्या मकाम रखता है? इन सब के होते हुए हम फिर भी इसको कुछ और नजर से देखते हैं। इंसान अपने गुरूर और खुद गर्जी की वजह से अपने आप को एक बड़ी मखलूक समझता है और इस पर नहीं सोचता कि इंसान एक कमजोर नातवा मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने खल्क किया है और एक दिन उसे मरना है और खुदा के सामने उसे हाजिर होकर हिसाबो किताब देना है।
انسان لالچی، مغرور اور دنیا کی خوبصورتیوں کا عاشق ہو جاتا ہے، بہت جلدی مر جاتا ہے اور اس مٹی کے ایک کونے میں دفن کیا جاتا ہے اور پھر اسے بھلا دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے کیے ہوئے کو پائے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی بے بسی اس کو دکھا دیتا ہے۔ انسان اگر جوانی میں نہیں مرا تو بڑھاپے میں کمزوری اور ناتوانی سے روبرو ہوگا اور آخر اسے موت آئے گی۔ بہت سے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کے شور و غل اور خوبصورتیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس طرح سے کہ وقت بہت جلدی سے گزرتا جاتا ہے اور ہم اسی طرح غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دن، مہینے اور سال پلک جھپکنے میں گزرتے جا رہے ہیں اور انسان ایک عجیب رفتار سے بوڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جس جوانی کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان ایک دن بوڑھا ہو جائے گا، اس کے باوجود بھی اس طرح ظاہر کرتے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں جس طرح یہ مسئلہ ان سے تعلق نہیں رکھتا۔ وہ اپنے آپ کا عاشق ہو جاتا ہے اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ ایک دن بوڑھا ہو جائے گا اور اپنی قدرت اور طاقت کو ہاتھ سے کھو بیٹھے گا۔ یہ دو جوانوں کی تصویر جو جوان چہرہ، صاف جلد اور شاداب اور چمکتے دانتوں پر مشتمل ہے، لیکن ایک اور اہم موضوع بھی ہے۔ یہ دو تصویریں 1955 میں لی گئی ہیں۔ انہوں نے جب یہ تصویریں لی تھیں تو ان کو اپنے بڑھاپے کا کوئی خیال بھی نہ تھا، لیکن اب تقریباً 50 سال گزر چکے ہیں اور اب کچھ بھی اس شادابی اور جوانی سے باقی نہیں رہا ہے۔ وقت سب کچھ فنا کر دیتا ہے اور اس دنیا کا ایک قانون ہے۔ مثال کے طور پر ایک مالٹے کو لے لیجئے جو وقت گزرنے کے ساتھ گل کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سیب بھی اپنی خوشبو کے ساتھ تھوڑے وقت میں گل سڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی خوبصورتی بھی آسانی سے ختم ہو جاتی ہے۔ جلد انسان کی خوبصورتی کا ایک اہم جزو ہے۔ جلد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نرمی اور شادابی کو کھو بیٹھتی ہے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ مٹی کی طرح خشک ہو جاتی ہے۔ جوان انسان کی جلد نرم و ملائم ہے۔ جب ہم اپنی انگلیوں سے ایک جوان کی جلد پر دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ اندر کو دھنس جاتی ہے، اور جب ہم اپنا ہاتھ ہٹاتے ہیں تو وہ اپنی پہلی حالت پر واپس آ جاتی ہے، لیکن بوڑھوں کی جلد اسی طرح سے دبی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ صرف انسان کا ظاہر بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ اس کے تمام حواس بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور اعصاب کے سیلز، نرو سیلز نئے نہیں بنتے بلکہ انسان اپنے کچھ حواس کو کھو بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے کان بھاری اور آنکھیں کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ یہ کمزوریاں اور اشکالات جو کہ بڑھاپا انسان کے بدن میں پیدا کرتا ہے اس بات کی روشن دلیل ہے کہ یہ مادی دنیا فانی ہے۔
مشہور لوگ جو اپنی جوانی میں اپنے حسن کی وجہ سے معروف تھے اور ان کے بہت سے لوگ عاشق تھے، ان میں ہنرمند، ہیروز اور سیاستدان جو کہ بڑھاپے میں پہنچ کر بہت بدل جاتے ہیں، ان کی آنکھیں اپنی طاقت اور خوبصورتی کو کھو بیٹھتی ہیں۔ I am the greatest. مثال کے طور پر ایک کھلاڑی جو بہت عرصے سے لوگوں کا پسندیدہ ہو، ممکن ہے کہ وہ بڑھاپے میں اس طرح ہو جائے کہ بہت مشکل سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکے۔ یہ مشہور لوگ جن کی آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں اب اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی فانی ہے۔ آپ چاہے جتنے مشہور آدمی ہوں، ایک دن آپ بھی ان کی طرح ہو جائیں گے اور شیشہ میں دیکھنے پر آپ کی یہی حالت نظر آئے گی۔ انسان کی بے بسی۔ نوجوان بہت سی لمبی امیدیں اور خواہشات اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جوانی میں ایسی بیماری کا شکار ہو جائے جو جان لیوا ثابت ہو۔ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کینسر، ایڈز، ایسے بہت سے وائرس ہیں جو ان بیماریوں کا موجب بنتے ہیں، لیکن سائنسدان آج تک ان کا پتہ نہ لگا سکے۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا وائرس انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے اور کوئی بھی کبھی بھی ان بیماریوں سے محفوظ نہیں رہا۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ بغیر کسی وجہ کے دماغ میں ایک چھوٹی سی نالی پھٹ جائے۔ یہ چھوٹا سا داغ جو آپ ریڈیولوجی میں دیکھ رہے ہیں اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ دماغ میں ایک نالی پھٹ گئی ہے۔ اس چھوٹی نالی کے پھٹنے سے بہت سے مسائل دماغ میں پیش آ گئے ہیں۔ خون کے زیادہ دباؤ کی وجہ سے دماغ کے سیلز مر جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں فالج، مفلوج اور بغیر ہوش و حواس کے ہو جائے۔ مثال کے طور پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق کیمبرج یونیورسٹی کے گریجویٹ طلباء سے ہے۔ جرمی کا فقط جو اس یونیورسٹی کا طالب علم تھا اپنے مستقبل کے لیے بہت سی خواہشات رکھتا تھا۔ وہ ایک دن اپنے استاد کے کمرے میں جب پڑھنے اور سوچنے میں مصروف تھا اپنا کنٹرول کھو بیٹھا اور زمین پر گر پڑا اور جلدی سے ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ اس کے دماغ کی ایک نالی پھٹ گئی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ مقدار میں خون ریزی ہوئی۔ اس کے دماغ میں ڈاکٹروں نے جلدی سے 5 آپریشن کیے، لیکن افسوس کہ اس نالی کے پھٹنے کی وجہ سے اس کے دماغ سے بہت سا ڈیٹا ضائع ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے تھوڑے مدت کے حافظے کو کھو بیٹھا تھا اور اس کی آرزو جو کہ ایک وکیل بننے کی تھی پانی میں مل گئی اور یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ اور اس بیماری کی وجہ سے وہ جو کچھ پڑھتا ہے یا سنتا ہے بہت تھوڑی دیر میں، یہاں تک کہ 5 منٹ کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ مجبور ہے کہ جو کام اس نے روزمرہ میں کرنا ہے اسے ٹیپ میں ریکارڈ کرے تاکہ اسے وہ یاد رہے کیا 5 منٹ پہلے اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ اس حالت میں جب وہ اپنے لیے ٹائم ٹیبل بناتا تھا کہ مستقبل میں ایک کامیاب وکیل بنے، ایک دم سے ایک بے بس انسان جس کو مددگار کی ضرورت ہے کی طرح بن گیا ہے۔
یہاں تک کہ وہ یہ نہیں یاد رکھ سکتا کہ 5 منٹ پہلے اس نے کیا کام کیے ہیں۔ یہ تصویر ایک 21 سالہ جوان کی ہے جس کا نام پرلی ہے۔ اس نے جب یہ تصویر لی تھی تو ایک کامیاب طالب علم تھا۔ جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس کے 2 بچے تھے اور ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ ایک دن وہ اپنے چہرے پر ایک مشکل سے واقف ہوا اور جب ڈاکٹروں کو چیک کروایا تو ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اس کے بائیں طرف چہرے کو کینسر ہو گیا ہے اور تھوڑی ہی مدت میں کینسر نے اس کی بائیں آنکھ کو مکمل طور پر لپیٹ میں لے لیا۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیگم توشیبو کوسوزوکی جاپانی کی ہے، جو کہ ایک مشہور تاجر تھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دم ایک بہت بری بیماری کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے دماغ سے بہت کچھ ضائع ہو گیا۔ وہ جو کل ایک بہت بڑی تاجر تھی آج عقل اور فکر کی وجہ سے بالکل بے بس ہو گئی تھی اور اس کی حالت یہاں تک ہو گئی تھی کہ وہ اپنے روزمرہ کے چھوٹے سے کام بھی خود نہیں کر سکتی تھی اور بالکل بے بس ہو گئی تھی اور مکمل طور پر اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اسے ماضی کا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ اس کی ایک اچھی اور آرام دہ زندگی گزارنے کی تمام کوششیں اسی طرح سے رہ گئیں۔ اس نے اپنا حافظے کو کھو دیا اور وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ انسان کو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ تھوڑے سے تفکر کرنے سے ہم اس بات کو جان لیں گے کہ اس دنیا سے دلی لگاؤ اور دل لگی بالکل فضول ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو تمام چیزیں اس کو دی گئی ہیں یہ سب اس کی آزمائش کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو خلق کیا وہی اللہ ہی ہے جو صرف انسان کو ان مسائل سے بچا سکتا ہے۔ اگر انسان بیمار ہو جائے اور اس کے جسم میں نقص پیدا ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ بن جائے، یہ خود ایک یاد دہانی ہے کہ انسان کو کہ وہ بالکل ایک بے بس اور ناتواں ہے۔ اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا محل آزمائش جس میں وہ ہم سے امتحان لیتا ہے، اس محل آزمائش میں کہ جو لوگ نیک اور خدا کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اچھے اور پسندیدہ اخلاق کو انتخاب کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت ہوتی ہے۔ لیکن خود غرض متکبر جو اس دنیا میں موجود نعمت کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اپنی بے بسی اور ناتوانی جو اس دنیا اور آخرت میں ان پر آئے گی بچ جائیں، یہ صرف بیماریاں ہی نہیں جو اس دنیا میں انسان پر آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ انسان ایک حادثے میں اپنی جان دے دے یا آخر تک مفلوج ہو جائے۔ اخبارات روزانہ دنیا میں ہونے والے حادثات کی خبر دیتے ہیں۔ جو ان حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی خبر چھپ جاتی ہے، انہوں نے کبھی بھی موت سے پہلے یہ سوچا نہ تھا کہ اتنی جلدی مر جائیں گے۔ وہ اپنے روزمرہ کے کام کاج میں غرق ہوئے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے سوچتے اور برنامہ ترتیب دیتے ہیں۔ ایک دم موت ان کو آ لیتی ہے۔
کیا معلوم بہت سے لوگ جو اب اس فلم کو دیکھ رہے ہیں اپنی موت کا جلدی آنے کا نہ سوچیں، خصوصاً جوان طبقہ، اور کیا معلوم آپ ہی ان میں سے ایک ہوں۔ کیا معلوم یہ فلم آخری فلم ہو جو آپ دیکھ رہے ہوں، یہ فلم موت اور قیامت کی یاد دلائے گی، اور کیا معلوم یہ آپ کے لیے آخری یادآوری ہو۔ یہ بے بسی انسان کو روزمرہ کی زندگی میں آتی ہے، یہ خود ایک ثبوت ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ ہمارے جسم کو صفائی، خوراک اور مسلسل استراحت کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو اپنی ظاہری خوبصورتی پر خوش ہوتے ہیں اور اس پر غرور کرتے ہیں، جب نیند سے اٹھتے ہیں پورے دن میں جس طرح آپ ان کو دیکھتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ اس نقص کو جس کا ہم نے ذکر کیا روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ نہیں سوچتے کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اس حد تک بے بس اور خطرے میں ہے اور بہت سے نقص سے پوشیدہ ہیں، اور ان کے بدن کو مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی قسم کا کوئی اور نقص اور بے بسی انسان میں نہ ہوتی۔ دوسری مخلوقات کو انسان جتنی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اس پھول کو لیں، اس کے باوجود کہ یہ مٹی اور پانی سے اگا ہے، اس کو اپنی صفائی کی کوئی فکر نہیں، لیکن پھر بھی صاف اور خوشبودار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تو انسان بھی اپنی زندگی میں اس پھول کی طرح ہو جاتا، یا پھر کبھی بھی مریض نہ ہوتا اور درد اور عذاب کا مزہ نہ چکھتا۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان بے بس اور کمزور خلق کیا گیا ہے، اور ایک خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہے اسے، تاکہ اسے تلافی کر سکے۔ جو بھی چیز اس دنیا میں خلق کی گئی ہے اس سے بڑھاپا اور موت آنی ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمات اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں اس دنیا کی اصلیت اور فنا ہونے کی حالت کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جان رکھو دنیاوی زندگی صرف کھیل، بےہودگی، آرائش، آسائش میں فخر کرنا اور اولاد اموال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش سے عبارت ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی پیداوار پہلے کسانوں کو خشک کرتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر دیکھتے ہو کہ وہ کھیتی زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن جاتی ہے، جبکہ آخرت میں کفار کے لیے عذاب شدید اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو سامان فریب ہے۔ طبعی بلائیں اور حادثات۔ بڑھاپے اور ناتوانی کے ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے جو اس دنیا کے فنا ہونے کا ثبوت ہے، اور وہ ہے طبعی بلائیں اور حادثات۔ انسان بہت سے حادثات میں گھرا ہوا ہے، اور کیا معلوم وہ فضا سے بھی آ سکتے ہیں، جیسے شہاب سنگ اور احرام فلکی وغیرہ۔ ایسے بہت سے واقعات پرانے زمانے میں پیش آ چکے ہیں، اور سائنسدانوں کے خیال میں ان میں سے ایک حادثے سے ڈائناسور کی پوری نسل تباہ ہو گئی تھی۔
किसी भी वक्त मुमकिन है कि कोई नया शहाब संग जमीन से टकरा जाए और इसके बाद सिर्फ एक सवाल रह जाए, किस वक्त ये हादसा फिर पेश आ जाए। ये खतरा जिसका दुनिया को इंतजार है, उसने एक राइटर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इसकी लिखी गई बातें इल्हाम और फिल्म के तौर पर पेश की गयी। फुल आर्मगेडन में डायरेक्टर और कैमरामैन ने इस फिल्म के सीन को अच्छी तरह से दिखाया। लवर फिल्म डिपेम्पेक्ट, जिसका मतलब है कि बड़ा टकराव में दिखाई गई है। इस फिल्म में हम देखते हैं कि एक शहाब संग का समंदर में गिरने से बहुत सी खतरनाक लहरें बनती हैं। न फिल्में सिर्फ तमाशा के लिए हैं, बल्कि हमारा जमीन में किसी भी वक्त में इन खतरात से दोचार हो सकता है। अगर हम जमीन के हुजूम को इस दुनिया में सेब से फर्ज करें तो जमीन का ऊपरी सतह वो है जो सेब के छिलके के बराबर है, जो कि इतना बारीक है कि आसमान की तरफ से एक छोटी सी चीज के टकराव से वो बिल्कुल तबाह हो सकता है। सब खतरे आसमान और फिजा से नहीं, बल्कि कुछ खतरात हमारे पाँव के नीचे जमीन से भी हैं। जमीन की सतह जिस पर हम रहते हैं, इसके नीचे एक ऐसे हिस्से बने हुए हैं जो कि मैग्मा कहलाते हैं, जिनका दर्जा हरारत कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड है। कभी कभार मैग्मा आतिशफिशां से उगलने लगता है। असल में जमीन बहुत से खतरों से घिरी हुई है। इंसान के पास इन सब खतरों से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं। जलजला एक लम्हे में सब इमारतों को तबाह कर सकता है। वो इमारतें जिन पर लोग फख्र करते हैं, हो सकता है कि एक सेकंड में तबाह बर्बाद हो जाएं।
تقریباً ہر 2 منٹ کے وقفے میں ایک زلزلہ آتا ہے، لیکن اس کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک تیز رفتار زلزلہ دیتا جو اس زمین پر بہت بڑی تبدیلیوں کا موجب بنتا اور اس دنیا کے ختم ہونے کا سبب۔ زمین پر جو مختلف جگہوں پر شگاف ہیں وہ ایک مدت بڑے زلزلے کے لیے کافی ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ مطالعہ کرنے اور جدید چیزوں کے ذریعے سے ہم ان خطروں کو روک سکتے ہیں یا ان سے بچاؤ کا اقدام کر سکتے ہیں، لیکن اس پر خرچ ہونے والا علم اور چیزیں جو ان خطروں سے بچاؤ کے لیے تھیں اتنی فائدہ مند نہیں رہیں۔ اس کا ایک نمونہ 1995 کے زلزلے کا ہے جو جاپان کے شہر کوبے میں پیش آیا۔ یہ سائنسدانوں نے جاپانیوں کے لیے زلزلے پر قابو پانے والی چیزوں سے بنایا تھا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، ایسے کہ جیسے کاغذ سے بنا ہوا ہو۔ جاپانیوں نے جنہوں نے کئی کروڑ ڈالر خرچ کر کے ایک ایسی مشین بنائی تھی جو ان کو زلزلے کے آنے سے پہلے اطلاع دیتا تھا، لیکن اس زلزلے نے ان کو حیران کر دیا کہ ان کو اس کے متعلق کوئی اطلاع ہی نہیں تھی۔ یہ ایک دم آیا اور سب کچھ تباہ کر کے چلا گیا۔ ایسی عمارتیں جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ زلزلے کے جھٹکے کو برداشت کر سکتی ہیں زمین بوس ہو گئی، ایسے کہ جیسے کاغذ سے بنی ہوئی ہوں۔ بعض اوقات زلزلہ سمندروں میں آتا ہے جس کو سونامی کہتے ہیں۔ اس سے بہت بڑی ظالم لہریں پیدا ہوتی ہیں جو ساحل پر موجود ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، اور بعض یہ لہریں اتنی سخت اور تباہ کن ہوتی ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور بعض اوقات ان کی ارتفاع 30 میٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ لہریں بغیر اس کے کہ کوئی ان کی خبر دے ایک دم ظاہر ہو جاتی ہیں۔ پورے زمانے میں کئی ہزار لوگوں نے اپنی جان سونامی میں دے دی۔ ایسی لہریں ساحل پر موجود تمام شہروں کو ویران کر سکتی ہے۔ ابھی جو آپ تصویریں دیکھیں گے وہ ساحل کے قریب ایک ہوٹل میں لگائے گئے کیمروں کی مدد سے لی گئی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کچھ اور لہریں اس عمارت کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ ایسے حادثات جو زمین کے اوپر واقع ہوتے ہیں جسے طوفان وغیرہ، یہ ایسے حادثات ہیں جو مسلسل زمین پر پیش آتے ہیں، اور بعض اوقات یہ طوفان اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی اپنی جگہ سے اٹھا کر پرے کر دیتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا بھی امکان ہے کہ ایک شہر پورا کا پورا اس حادثے سے تباہ ہو جائے، لیکن یہ ممکن ہے کہ کشتیاں اور گاڑیاں جن پر لوگ ناز کرتے ہیں ایک کوڑے کا ڈھیر ہو جائیں اور استعمال کے قابل نہ رہیں۔
چھوٹی اور تیز بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دریاؤں میں زیادتی ہو جائے اور یہ پانی اس کے راستے میں جو کچھ آئے گا تباہ کر دے گا۔ از بین می‌برد. میلیون‌ها نفر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان حادثات کی وجہ سے اپنی جانیں دی ہیں، حوادث و بلایای طبیعی جا به خود اور ان میں سے زیادہ وہ لوگ تھے جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی زندگی اس طرح ختم ہوگی۔ می‌کردند زندگیشان این گونه به پایان رسد. البته مهم لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان حادثوں سے درس لینا چاہیے۔ یہ حادثات اللہ کی طرف سے ہمیں تنبیہ ہوتی ہے، بند حکیم است. این حوادث اور حوادث موت کی یاد دہانی کراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دنیا بہت تھوڑی دیر کی ہے۔ انسان کو اس پر سوچنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں جس پر وہ اس طرح سے پنجے مار رہا ہے، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس کو آخر یہاں نہیں رہنا ہے۔ دنیا زندگی نخواهد کرد. ٹائٹینک کی کشتی ایک عبرت۔ زمانہ ایسے بہت سے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے قریب اپریل 1910 اور 12 وہ سال ہے جس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ پند و عبرت کا مقام تھا۔ سرشار از پند و عبرت بود. در این سال اس سال میں سب سے بڑا دریائی حادثہ پوری تاریخ میں پیش آیا۔ ٹائٹینک ایک بہت بڑی اور جدید ترین کشتی تھی جو اس دور میں بنائی گئی تھی۔ یہ کشتی انگلینڈ کے دریائی فورسز کے لیے ایک افتخار کا مقام تھی۔ یہ کشتی 55 میٹر چوڑی اور 275 میٹر لمبی تھی اور نئی مشینری سے کام کرتی تھی۔ بسیاری از بہت سے لوگ اس کشتی سے متعلق کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ڈوب جائے۔ غرق شود. اما مدت چند روز زیادہ دیر نہیں گزری کہ یہ کشتی اپنے پہلے سفر میں ہی ایک برفانی پہاڑ سے ٹکرا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ به دو نیمه تقسیم شد. این کشتی به گونه‌ای وحشی 90 سالوں کے بعد یہ کشتی خوفناک طریقے سے ڈوب گئی اور یہ حادثہ ایک فلم ٹائٹینک میں دکھایا گیا۔ یک فیلم به نام کشتی تایتانیک شد. از میان 2200 اس میں 2200 میں سے 700 لوگ بچ گئے اور 1500 نے اپنی جان دے دی اور 5 پانی میں ڈوب گئے۔ و در آبهای یخ بسته غرق شدند. مسئولان تایتانیک اس کشتی کے مسئولین جن کا یہ خیال تھا کہ یہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتی، بہت ہی تھوڑی مقدار میں جان بچانے کی امدادی اشیاء اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کشتی پیش بینی نکرده بودند. در میان غرق شدگان اس کشتی میں انگلینڈ کے بہت سے اشراف زادہ تھے۔ از اهالی انگلستان بودند. این حادثه وارد اس حادثے سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ و نمیتوان با آن مقابله کرد. فاجعه تایتانیک ٹائٹینک کا حادثہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک تاریخی عبرت ہے جو یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بلند مرتبه اور کیسے یہ حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ که چگونه چنین حوادثی میتواند رخ بدهد. پومپی ایک اور عبرت۔ پومپی ایک اور مشہور نمونہ جس میں نافرمان لوگ رہتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بہت سے نعمات اور آسائشوں سے نوازا تھا، لیکن ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے یہ تاریخی شہر ویران ہو گیا۔ تاریخ دانوں کے کہنے کے مطابق 2000 سال پہلے یہ شہروز نامی پہاڑ کے دامن اور ندی کے درمیان میں بنایا گیا تھا۔ اس شہر کے اکثر لوگ مالدار رومی میں سے تھے۔ آسائش اور نعمات میں زندگی گزارنا اور ان کی نافرمانی کرنا ہی ان کا اصل وجہ تھی۔
شہر پر کولارم جو کہ اس کے ساتھ ہی واقع تھا اور اس سے مشابہت رکھتا تھا، ایک مشہور اور بڑے پہاڑی دھماکے نے اس خوبصورت اور تاریخی شہر کو اس دنیا سے مٹا کر رکھ دیا۔ اس شہر میں نافرمانیوں میں گزرنے والی زندگی جو کہ پھر پتھر میں تبدیل ہو گئی تھی آج بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ مال و دولت نے ان لوگوں کی کوئی حفاظت نہیں کی جو آج سے کئی ہزار سال قبل زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے آثار لوگوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ عظیم شان و شوکت کا مالک ہے، اس سے بھی سخت عذاب اپنے نافرمان اور سرکش بندوں پر نازل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی گزشتہ اقوام سے درس لینا چاہیے، اور کہا کہ یہ لوگ جو زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، جبکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو اس سے کہیں زیادہ آباد کر رکھا تھا جتنا انہوں نے زمین کو آباد کر رکھا ہے، اور ان کے اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر آئے ہیں۔ پس اللہ تو ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ موت ایک اہم اور حقیقی وجود رکھتی ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے، اور وہ موت ہے۔ بہت سے لوگ تو موت کو سوچنے سے ہی فرار ہیں، اور کبھی انہوں نے سوچا تک نہیں کہ ایک دن وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ایک دن ان کو بھی موت آئے گی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ موت نے انسان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد ترکی میں 60 لوگوں نے اپنی جان دے دی۔ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں موت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور موت کو صرف فلموں میں ایک خوفناک خطرے کی حد تک لیتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ موت ایک ناگہانی آفت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور یہ حتمی فیصلہ ہے۔ موت سب حقائق کے برابر میں سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اب تک لاکھوں لوگوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری اور مر گئے۔ ہر ایک لاش جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک دن آپ کی طرح ہی تھے۔ ہمارے دور میں بہت سارے ایسے لوگ جو 100 سال پہلے زندگی کرتے تھے اب نہیں رہے، اور اگلے 100 سال تک وہ سب لوگ جو اس فلم کو دیکھ رہے ہیں ان کا وجود نہیں ہوگا اور مر گئے ہوں گے۔ نہ صرف وہ لوگ بلکہ تمام لوگ، جاننے والے یا انجان، دوست اور دوسرے لوگ، حتیٰ کہ آپ بھی مر جائیں گے۔ گھڑی کی سوئی کی ہر ایک حرکت سے جو دیوار پر لٹکی ہوئی ہوتی ہے یا ہم نے اپنے ہاتھ میں باندھی ہوئی ہوتی ہے، ہم ایک قدم موت کی طرف بڑھتے ہیں۔ دراصل گھڑی کی سوئی وہی شمارش معکوس ہے جو ہمیں موت کی طرف بڑھاتا ہے،
مثال کے طور پر جنہوں نے اس فلم پر عمل کیا ان میں ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ کتنے دن، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ ان کی عمر کے کیسے باقی رہ گئے ہیں۔ شمارش معکوس کی سوئی ہر منٹ پر صفر کے اور قریب ہوتی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور آخر میں شمارش معکوس اختتام پذیر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دل جو سالوں سے آپ کے جسم میں دھڑک رہا ہے آپ کی آخری سانس کے ساتھ رک جائے گا۔ موت ایک دم آئے گی اور ہمارے بدن بہت جلد ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ ایک حرارتی کیمرے سے لی گئی ہے جو ایک انسان کی موت کے بعد ٹھنڈے ہونے والے بدن کو دکھا رہے ہیں۔ موت کے بعد انسانی بدن کی حرارت بہت تیزی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور بہت جلد موت جسم کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان کی زندگی وہی زندگی ہوگی جو آخر تک قائم رہے گی اور موت کے فوراً بعد اس کا آغاز ہو جائے گا۔ ہر انسان ایک تازہ پودے کی طرح موت کے بعد زندہ ہوگا اور اس عادل کے دربار میں حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ان کے لیے جو پاک دل کے ساتھ اس کی درگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی اسی طرح عبادت کی جس کے وہ لائق تھا، اور ان توبہ کرنے والوں کے لیے جنہوں نے اپنی برائیوں کے بعد اظہار پشیمانی کیا اور گناہوں سے دوری کی، نعمتوں سے فراوان بہشت تیار کی گئی ہے۔ لیکن ان کے لیے جو دنیا کی خوبصورتی اور حسن میں غرق ہو گئے اور اس کو اللہ کی رضا پر برتری دے دی، بدترین عذاب میں مبتلا ہوں گے، ایسا عذاب کہ جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ انسان وہ اس دنیا کی خوبصورتی اور حسن کا دیوانہ نہ بنے، کیونکہ اس دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا اس کا اصل مقصد نہیں ہے اور یہ سب سجاوٹ اصل میں اس حقیقی مقصد کو پانے کے لیے وسیلہ ہے۔ انسان کا اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے جس نے اس کو خلق کیا اور انواع و نعمات سے اس کو نوازا، اور انسان کا مقصد اس کی رضا کو حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی زمین پر ہے سب فانی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ روئے زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف آپ کے صاحب عزت و جلال رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ نتیجہ ہم نے اس فلم میں مادی دنیا کی حقیقت پر بحث کی اور جستجو اور فکر کیا اور واضح علامتوں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دنیا فانی ہے اور جو چیز بھی اس دنیا میں دیکھتے ہیں اس کا اختتام ہے اور انسان بھی خاتمہ رکھتا ہے اور بلا شبہ ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا، اور ایک مدت کے بعد انسان نے جو بھی حاصل کیا تھا یا جو بھی اس کے پاس چیز تھی سب چھوڑ کر خود آخرت میں چلا جائے گا۔ انسان کی اس فانی دنیا کی خوبصورتی اور نعمات سے بے حد رغبت اور لالچ اور دین سے دوری اس میں خوف، لالچ اور بے چینی کا باعث بنے گا، اور ان تمام مشکلات کی وجہ سے انسان ایک بڑی مصیبت میں گھر جائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی توجہ خدا کی طرف کرے اور اس پر اعتماد کرے اور اخلاقی آداب جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ اس کو دوسروں کے ساتھ مہربانی اور خوش اخلاقی کرنا چاہیے اور سچائی، عدالت اور ایمانداری سے اس کو زندگی گزارنی چاہیے۔ جو انسان خود کو ان صفات سے مزین کرے اور حد لالچ، ظلم، خود پسندی کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کیا ہوا ہو، وہ سعادت، کامیابی اور خوشی کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی طمع، لالچ خاتمہ نہیں رکھتی اور کسی طریقے سے اس سے ہاتھ بچانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ جو لوگ اپنے نفس کو بخل سے بچا لیتے ہیں بس وہی لوگ کامیاب ہیں. که رستگارند. شاید این فیلم شاید یہ فلم آخری فلم ہو جو آپ دیکھ رہے ہوں. مشاهده میکنید. یہ فلم موت اور آخرت کی یاد آپ کو دلائے گی شما میآورد اور شاید یہ آخری یاد آوری وارننگ ہو. یاد